بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، یہ کارپورل کا پیپر ہے 2021 میں ہو چکا ہے۔ اس کے مطابق ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل اور پیپر ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ پیپر ٹوٹل 50 نمبر کا تھا، 1 گھنٹہ ٹائم دیا گیا تھا۔ اس میں 4 پارٹ تھے۔ پہلا انگلش کا تھا جو 15 نمبر کا تھا، دوسرا جنرل نالج 15 نمبر کا، تیسرا پاکستان اسٹڈی 10 نمبر کا، اور چوتھا اردو جو ہے یہ 10 نمبر کا تھا۔ ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ انگلش جس طرح اس میں ٹوٹل 15 مارکس تھے، جس میں انگلش تھی اور انگلش میں کے بھی آگے جو چیزیں تھیں، یہ آپ نے ان چیزوں کو نہیں، آپ نے ان ٹاپکس کو دیکھنا ہے کہ کون کون سے ٹاپک، جیسا کہ کریکٹ اسپیلنگ 4 نمبر کے تھے، سینونیم 2 نمبر کے، اینٹونیم نہیں تھے لیکن آپ پھر بھی تیار کرنے، پیسو 2 نمبر کے، پیسو ایکٹیو جس کو کہتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ 2 نمبر کے، اس کے علاوہ پریپوزیشن 3 نمبر کی، اردو جو ہے اردو ٹو انگلش دو پیرے دیے ہوئے تھے، آگے پیپر میں ڈسکس کرتے ہیں، آپ کو سمجھ 2 نمبر کے تھے۔ اس کے بعد جو ہے پارٹ 2 جو تھا جنرل نالج کا تھا، یہ اردو میں تھا اور اس میں جنرل نالج کے ریلیٹڈ 3 کوسچن، کرنٹ افیئر کے ریلیٹڈ 2 کوسچن، اس کے بعد ایوری ڈے سائنس کے ریلیٹڈ تقریباً 5 کوسچن، اور بیسک میتھ کے۔ یہ کوسچن جو نمبر ہیں یہ چینج ہو سکتے ہیں، آپ کو ان ٹاپکس کو تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا پارٹ 3 جو تھا یہ بھی اردو میں تھا، اس میں پاکستان اسٹڈی تھی اور یہ 10 نمبر کے اس میں کوسچن تھے۔ چوتھا جو پارٹ تھا اردو میں ہی تھا، اردو کے کوسچن تھے۔ آپ نے ان پارٹس کو تیار کرنا ہے، نمبر جسٹ آپ کے انفارمیشن کے لیے تھے، ان کو یہ چینج ہو سکتے ہیں اور پیپر کے مارکس 50 سے بھی یہ بڑھ بھی سکتا ہے، 100 نمبر کا بھی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کو ان چیزوں میں، آپ کو ان ٹاپکس کو امید ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی اے ایس ایف نے خود پیپر لیا تھا، اس دفعہ بھی خود ہی لے رہے ہیں، تو یہی تقریباً سلیبس ہوگا۔ اس کے علاوہ تیاری کے لیے بہترین ویب سائٹ جو ہے، اگر آپ تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، testpoint.pk ہے، یہاں سے آپ پی آئی ڈی ایف میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، نہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر وغیرہ جو ہے گروپ جوائن کر کے وہاں سے بھی آپ کو پی ڈی ایف میں مل جائیں گے۔ سب سے پہلا کوشچن ڈسکس کرتے ہیں، پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ یہ پیپر میں کوشچن آیا ہوتا ہے۔ پاکستان کا پہلا جو قومی جانور ہے یہ مار خور ہے، اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ یہ گلگت بلتستان ضلع چترال، وادی کلاش وغیرہ کے علاقوں میں، شمالی یعنی کہ علاقہ جات میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں کل کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ پیپر میں 25-26 اس طرح تھا، 27 سے 30 جو زبانیں ہیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں، یہ ہم نے اس کی ڈیٹیل لکھ دی، آپ اس کو ریڈ کر سکتے۔ پاکستان میں جو فیمس، جس طرح پنجابی کا پوچھا جاتا ہے کتنے پرسنٹ ہے، تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 44% ہے۔ اس کے بعد پشتو ہے، دوسرا نمبر آتا ہے، تیسرا سندھی کا ہے، تو آپ اس طرح یہ اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا؟ چودھری رحمت علی صاحب نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا۔ یہ کب کیا تھا؟ نیچے آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے، کیونکہ اس طرح کا کویشچن بھی آ سکتا ہے۔ ننکانہ صاحب کس شہر کے قریب واقع ہے؟ یہ لاہور کے قریب واقع ہے۔ اس کے بعد یہ جس طرح ہم نے یہ ڈیٹیل بھی بتائی ہوئی ہے کہ یہ کس طرح لاہور کے قریب، اگر آپ کے خیال میں کہیں اور کے قریب واقع ہے تو پلیز یہ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا۔ ہو از دا لیڈر آف اپوزیشن ان دی سینٹ آف پاکستان؟ یوسف رضا گرلانی صاحب جو ہیں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، اور ان کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے۔ دا کرنٹ، یہ اردو میں تھا کوشچن، ویسے ہم نے انگلش میں ڈالا، ویسے اردو میں تھا۔ کرنٹ پریزیڈنٹ اس طرح تھا کہ ترکی کے صدر کا نام کیا ہے، تو طیب اردوغان صاحب جو ہیں ترکی کے صدر ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کوشچن اردو میں ہی تھا کہ کتنے ممبر، نیشنل اسمبلی کے ممبر کتنے ہیں؟ 342 ممبر جو ہے نیشنل اسمبلی کے ہیں۔ ہو از دا کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان، یہ تھا کہ موجودہ چیف جسٹس کا کیا نام ہے؟ جسٹس گلزار احمد ہے، لیکن یہ ابھی چینج ہو جائیں گے، ابھی یہ آئی تھنک 2-3 ماہ تک، تو آپ یہی test1.pk کو ویب سائٹ کو دیکھتے رہیے گا، یہ جو ہی چینج ہوں گے کیونکہ ابھی نئے چیف جسٹس آ جائیں گے۔ عمر عطاب بندیال جو ہے 2 فیب سے لے کے ستمبر تک، کیونکہ جسٹس گلزار احمد صاحب جو ہے چھٹی پہ جا رہے ہیں، تو ان کی جگہ وہ چیف جسٹس ہوں گے، ان کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے۔ کوشچن تھا کہ 1550 میگا بائٹس میں کتنے گیگا بائٹس ہوتے ہیں؟ 1.55۔ اب یہ یاد کرنے کے، ایک جو جی بی ہوتی ہے 1000 یا 1014 جو ہے ایم بی اس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ اس کو پھر، جو اس نے 1500 کا کہا ہے تو 1.55 آپ کہہ سکتے ہیں، یا 1.50، اس طرح بھی یہ کہا جا سکتا ہے۔ کمپلیٹ سیریز 3 4 7 8 11 اور 12 کہتا ہے، ایکس کی جگہ کیا آئے گا؟ تو اس کی جگہ 15 آئے گا، کیسے آئے گا؟ یہ ہم نے، یہ دیکھو آپ پیپر میں بھی کوشش کریں کہ ایسے ہی سالو کریں۔ دیکھو 3 اور 4 کا 1 ہے، اس کے بعد 7 اور 4 کا 3 کا وقفہ ہے، اور 7 اور 8 کا 1 کا وقفہ ہے، 8 اور 11 کا 3 کا وقفہ ہے، اور 11 اور 12 کا 1 ہے۔ اب آف کورس 1 3 1 3 1 3 کا آ رہا ہے نا، تو یہاں پہ بھی 3 ہی ہوگا، تو لہذا 15 جواب آئے گا۔
ہاؤ مینی سینٹی میٹر ان 4.17 میٹرز. 417. اب جو 1 سینٹی میٹر ہوتا ہے اس میں 100 جو ہے 1 میٹر کے اندر 100 سینٹی میٹر ہوتا ہے، تو لہٰذا 4.17 میں 417 سینٹی میٹر ہوگا. یہ آپ یاد کر لیجئے کہ 100 سینٹی میٹر 1 میٹر کے اندر ہوتا ہے. کمپیوٹر کی یہ پاسٹ پیپر یہ ضروری نہیں کہ یہی کویشچن آئیں گے. اب اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح کے کویشچن پیپر میں آ سکتے ہیں. کمپیوٹر کس زبان کا لفظ ہے؟ کمپیوٹر جو یونانی زبان کا لفظ ہے، لیٹن جس کو کہتے ہیں. بھاول نگر کا پرانا نام کیا تھا؟ بھاول نگر کا پرانا رجحان والی تھا، اور اس کی ڈیٹیل ہم نے یہ نیچے لکھ دی. اس کے خیبر پاس کا بلند ترین مقام کون سا ہے؟ خیبر جو پاس کا لنڈی کوتل جو ہے بلند ترین مقام ہے. نیکسٹ کویشچن کی بات کی جائے تو پاکستان سے پہلا نشان حیدر کس کو ملا؟ تو یہ راجہ محمد سرور صاحب کو ملا تھا پاکستان کی طرف سے. نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جو دوران جنگ دشمن سے قبضے میں لیے جانے والے اسلحہ کو پگھلا کر تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں 20% سونے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. نشان حیدر اب تک 10 فوجی جوانوں کو مل چکا ہے. یہ بھی کویشچن آتا ہے بعض دفعہ کتنے جوانوں کو مل چکا ہے. میں کون سے 1971 میں کون سا بڑا واقعہ پیش آیا؟ تو بنگلہ دیش جو ہے پاکستان سے الگ ہو گیا. پاکستان نے ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ کب جیتا؟ 1992 میں. اور پاکستان نے T20 ورلڈ کپ جو ہے 2009 میں جیتا تھا. پاکستان کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ کون تھی؟ مریم جو ہے مختار تھی. یہ پاکستان کی پہلی اور یہ بڑی دفعہ کویشچن آ چکا ہے. کون سی کتاب مقدس اور پاک نہیں کہلا سکتی؟ اب دیکھو انجیل، زبور، تورات یہ تینوں الہامی کتابیں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی. دیوان غالب انسان کی لکھی ہوئی ہے، تو لہذا یہ نہیں ہوگی. پرکھ کا مطلب ہوتا ہے پہچان. یہ اردو کے کویشچن ہے. اسی طرح 4.5 ملین سے مراد ہے 2.5 لاکھ. اب 4.5 ملین سے کیوں 2.5 لاکھ؟ 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، 4.5 حصہ 2.5 لاکھ ہوگا. لفظ متواتر کا ہم معنی لفظ کون سا ہے؟ تمام درست ہیں، لگاتار، تسلسل، مسلسل. یہ تینوں ہی آپشن پیپر میں موجود تھی. ہجوں کے لحاظ سے درست لفظ منتخب کریں. یہ اس طرح لکھا ہوا تھا، تو ان میں سے علامتی عین لام یہ والا ٹھیک ہے، باقی غلط ہے. لفظ اسلام کا درست متضاد جو ہے کفر ہے. غزل کا آخری شعر جس میں شاعر تخلص بیان کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں. مقطع یعنی کیتا کرنا، اور جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں. یہ دونوں کویشچن میں بار بار پیپر میں آتے ہیں. دودھ میں پانی کی مقدار کتنے فیصد ہوتی ہے؟ تو 80% جو ہے دودھ میں پانی کی مقدار ہوتی ہے. خون کو کون سا عضو صاف کرتا ہے؟ خون کو جو ہے یہ گردے صاف کرتے ہیں، پھیپھڑے، دل وغیرہ نہیں. گردے جو ہیں خون کو صاف کرتے ہیں، جس میں کڈنی جو ٹرانسپلانٹ جو ہوتا ہے، یا اللہ معاف فرمائے جن کے گردے فیل وغیرہ ہو جاتے ہیں تو ان کا پھر یہ خون کا ایشو ہوتا ہے. انسانی جسم کے کس عضو کے 4 چیمبر ہوتے ہیں؟ دل کے 4 چیمبر ہوتے ہیں. اب انگلش کے کویشچن ڈسکس کرتے ہیں. سینونیم آف فیلنگ. فیلنگ کا مطلب ہوتا ہے امپریشن، ٹھیک ہے جی، اور تاثر بھی کہا جاتا ہے. فضل اٹینڈز اے ویڈنگ پارٹی. فضل نے ایک ویڈنگ پارٹی اٹینڈ کی. رائٹ اٹس پیسو وائس. اس کا پیسو وائس لکھنا ہے. اب یہ فضل اٹینڈز اے یہ پریزنٹ انڈیفینیٹ کا ٹینس ہے. اب پریزنٹ انڈیفینیٹ جب ہوتا ہے تو اس کو اگلے جو ہے جو پیسو وائس ایکٹیو وائس میں اس سے اگلے جو ہے اس کا ہیلپنگ ورب لیتے ہیں. اس میں دیکھو اگلا جو ہے پریزنٹ کنٹینیو تو اس میں از لگتا ہے، تو یہی ہم لگیں گے. جیسے اے ویڈنگ پارٹی از اٹینڈڈ بائی فضل، ٹھیک ہے، از آ گیا کیونکہ اس سے اگلا یہ پیسو وائس ایکٹیو وائس کا یہ رول ہے کہ جس ٹینس میں آپ کام کر رہے ہیں جس کا وہ ٹینس ہے اس سے اگلے ٹینس کا ہیلپنگ ورب لگائیں گے تو آپ پیسے بھی بن جائے گا، اور سمپل آپ نے تیسری فارم لگانی ہے. نیکسٹ کویشچن کی بات کی جائے تو دے سیڈ دے وار ٹیکنگ ایکسرسائز. اس کا ہم نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ بنانا ہے. دے سیڈ، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو بتا رہا ہے کہ میں جو ہے ایکسرسائز کے لیے وہ جا رہے تھے، وار آیا نا. تو اب ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں ہوتا ہے کہ وار یعنی کہ
पास्ट के जो टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे और पास्ट कंटिन्यू को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज करेंगे। अब ये पास्ट कंटिन्यू है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में चेंज करेंगे, यानी कि वर की जगह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज का आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में क्या आता है, हैड आता है, तो यही होगा। इसमें देखो बाकी हैड बीन नहीं, कहीं भी हैड बीन वाला हम लगाएंगे। जिस तरह दे टोल्ड दैट दे had been taking exercise. Next, he did not a letter, he did not write a letter। ठीक है जी, did not है और उसके साथ हम, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है तो इसमें हम फिर जो है write लगाएंगे did not के साथ। he is quite good making painting, तो एट आएगा, यानी कि किसी चीज के अंदर, यानी जिस तरह हमने इसमें लिखा हुआ एट इज यूज्ड व्हेन यू आर एट टॉप बॉटम एट एंड ऑफ समथिंग, तो ये किसी चीज के अंदर गुड है तो एट आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह एट स्पेसिफिक एड्रेस, एट ए जनरल लोकेशन पॉइंट वगैरह पे भी एट ही यूज होता है। शी वर्किंग इन ए फैक्ट्री सिंस 2007, तो शी जो है हैज़ बीन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे उसने सिंस लगाया हुआ है। अगर सिंस नहीं लगाता तो फिर यहाँ पे हम कुछ और भी कर लगा सकते हैं, लेकिन सिंस जब आएगा तो हैज़ हैड आता है। अब यहाँ पे हैज़ लगेगा क्योंकि ये कंटिन्यू का ये प्रेजेंट का टेंस है, तो प्रेजेंट में हम नेक्स्ट है चूज करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पे हम पेटेंस पे जो है पेशेंस कहते हैं ना कि सब्र रखो, पेशेंस यानी कि कहते हैं ना भाई सब्र करो थोड़ा सा। उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट, मैं कल अपने कॉलेज जाऊंगा, तो उन्होंने ये इस तरह दिया हुआ था और हमने इसको जो है आप लोगों ने उर्दू में इसको लिखना था, तो आई शैल बी विजिटिंग माई कॉलेज टुमारो। नेक्स्ट है, इसका भी उर्दू टू इंग्लिश करना है। सुबह से वर्जिश कर रहे हैं वो, सुबह से वर्जिश कर रहे हैं वो की वजह से दे आएगा हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से यानी कि एक वक्त से कर रहे हैं तो लिहाजा इसलिए सिंस यहाँ पे आएगा। गज़ल के आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस ना हो उसे क्या कहते हैं, उसको मक्ता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तकरीबन 50 नंबर का पेपर था, हमने जो पॉसिबल क्वेश्चन थे सारे शेयर कर दिए आपके साथ। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ASF के पास्ट पेपर, आप वेबसाइट पे आएंगे, ये ASF के पास्ट पेपर है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पास्ट पेपर आ जाएंगे, सिलेबस वगैरह भी, इसके अलावा ESI वगैरह सबके पास्ट पेपर जो पॉसिबल है हमने इधर दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर PDF में नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी लिंक हमने मोस्टली दिए हुए हैं। जो सब्जेक्ट जैसा कि ये इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान से जनरल नॉलेज, इनके हमने PDF भी यहाँ पे मोस्टली दिए हुए हैं। अगर कुछ टेक्निकल की वजह से नहीं भी डाउनलोड हो रहा है तो हम इंशाल्लाह वो भी फिक्स कर देंगे। जैसे इस्लामिक स्टडी है या जनरल नॉलेज वगैरह, तो हमने इस तरह PDF के लिंक दिए हुए हैं। इसके अलावा इंतहाई अहम सवालात के नोट्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं, आप यहाँ से 1 बाय 1 जो सिलेबस के मुताबिक तैयारी कर सकते हैं। ये इंतहाई अहम वेबसाइट है, ये देखो हर टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, आप 1 बाय 1 टॉपिक को तैयारी कर सकते हैं। आप जिस तरह ये क्वेश्चन है आप क्लिक करके इसका जवाब जान सकते हैं। इससे अच्छी वेबसाइट नहीं हो सकती, आई थिंक कहीं भी नहीं हो सकती। आप यानी कि पढ़ें और 4 में से जिस पे क्लिक करेंगे जवाब बोल्ड हो जाएगा। नहीं, आप चाहते हैं कि जिस तरह बाकी वेबसाइटों का है पहले ही सारे जवाब शो हो जाए, तो शो आंसर के ऊपर क्लिक करेंगे, देखो सबके जवाब खुद खुद बोल्ड हो गया। लेकिन बेहतर यही है कि आप 1 बाय 1 क्वेश्चन को पढ़ के उसका जवाब देखें, इस तरह तैयारी ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। और फिर हर क्वेश्चन हमने डिटेल से, जो पॉसिबल डिटेल है लिखी हुई है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।